الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، پہلے تو ہم نے کل آیت 60 تک کیا۔ کوئی سوال ہو آپ کا آیت 59 تک؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ کچھ بولا بھی کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ آڈینس میں سے ہیں۔ یہ تزق انفسهم کافرون 55 آیت، یہ اس میں کافرون کے جو موت کا وقت ہے وہ یاد آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے۔ آمین۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ اگر سب سے پہلے جو چیز آپ کو سمجھنی ہے، میں انشاءاللہ آج ساری باتیں کھولوں گا، کیوں؟ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ ہمیں معلومات کم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ میں کیا چیزیں دیتے ہیں؟ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب چیزیں جمع ہوتی تھیں، اور وہ کیا تھیں؟ آپ لکھیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 عشر، نمبر 3 رکاز، رے کاف الف کا اور زال، رکاز۔ یہ رکاز کیا ہے؟ اس کو رکاز اور معدن بھی کہتے ہیں۔ یہ دفینے ہیں جو زمین میں کسی کو مل جاتے ہیں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ اللہ کے راستے میں اتنا حصہ دیں گے۔ تو یہ رکاز جو ہے نمبر 3 پہ، وہ دفینے اور معدنیات ہیں۔ نمبر 4، تاکہ آپ کو پتا ہو، فطرانہ۔ نمبر 5 قربانی۔ یہ بھی قربانی بھی جو ہے وہ ایک انفاق فی سبیل اللہ کی نشانی ہے۔ تو میں نے آپ کو لکھوایا کہ 1 رکاز ہے، 2 عشر ہے، 3 رکاز ہے، 4 فطرانہ ہے، 5 قربانی ہے، اور 6 جہاد بالمال۔ یہ بھی سب بیت المال بن جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو تو۔ اس کے بعد ہے اقراض۔ اقراض کا مطلب ہے کہ قرض حسنہ۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور قرض دیتے ہیں اس کو، تاکہ وہ اپنے مسائل کا حل کر لے۔ یہ بھی پیسے پوچھے اکیل کو لو۔ فرزانہ صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہے اور آوازیں ساری دنیا سن رہی ہے۔ اقراض نمبر 7 ہے، اور 8 نمبر جو ہے وہ نفل صدقات ہیں۔ نفل صدقات کیا ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی، زکوٰۃ جو ہے وہ شرع جو اللہ نے مقرر فرما دی، اور نفل صدقات زکوٰۃ جو تو وہ فرض ہے، اضافی مال جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو آپ کو میں نے 8 انفاق فی سبیل اللہ کی قسمیں لکھوائی ہیں۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، لکھیں۔ زکوٰۃ، عشر، یہ آپ کے ایگریکلچر پروڈکٹس پہ ہوتا ہے، زراعتی۔ نمبر 3 رکاز۔ رکاز وہ معدنیات ہیں جو آپ کی زمین سے نکلتی ہیں، اس پہ بھی آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اس کی مقدار موجود ہے۔ فطرانہ
4 5واں قربانی، 6 مال، جہاد بالمال، 7واں اقراض، اور 8 نفل صدقات۔ کوئی سوال یہاں تک؟ پوری طرح سمجھیں۔ سر جی عشر کا ذرا سمجھائیے گا کہ عشر جو ہے وہ 6 ماہ کا بھی ہے اور سال کا بھی ہے، اور عشر میں کتنے فیصد ہوگا؟ جب آپ کی فصل وہ ہو پک کے آپ اترے تو عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ، اور اس کی مقدار جو ہے وہ نیری زمین پر اور ہے اور بارانی پر اور ہے۔ یہ غالباً بارانی پر ہے جو عشر ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی سر جی۔ سر جی نہری پر اس کا الگ سے ہے اور بارانی پر الگ سے میں نے پہلے قسم بتایا ہے۔ آپ کو کہ دونوں کی شرح الگ ہے۔ جی سر۔ سر یہ جزاک آپ نے اللہ خیر۔ عشر کے بعد رقاب کا لفظ بتایا ہے۔ رکاز کا مطلب ہے وہ معدنیات۔ آپ کی کوئی زمین ہے، وہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات نکل آئیں، تو وہاں بھی آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو اسی کو رکاز کہتے ہیں۔ سر یہ بڑے کاف سے، نقطوں والے کاف سے رکاز۔ رے کاف الف کا، کاف کش والا، زال، رکاز۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جب مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تھی تو یہ ساری انفاق سبیل اللہ کی مدوں میں مال آ رہا تھا۔ اچھا، اور بیت المال آج آپ دیکھ لیں ٹیکسز کی وجہ سے کتنا فساد ہے۔ کچھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، گورنمنٹ شرح مقرر کرتی ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں اسلامی حکومت ہو اور یہ 8 کی 8 چیزیں جو ہیں وہ لوگ بیت المال میں جمع کرائیں تو یہ کہیں زیادہ وصولیاں ہوں گی۔ نوٹ کریں ذرا بات کو، دین کس قسم کا نظام لاتا ہے کہ جو انسان کی فلاح کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ جو بے نظیر انکم ٹیکس، وہ بے نظیر پروگرام ہے غریبوں کی مدد، وہ سب سیاسی چالیں ہیں نہیں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ بالکل سر، کرپشن کا گڑھ بالکل ہے۔ سر جی۔ اچھا، لیکن یہاں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حقداروں کو دیتے تھے، اور منافقین اس لیے آپ کی آیت 59 میں ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ان کو مل جائے خوش ہو جاتے ہیں، نہ ملے حقدار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے، تو وہ جو ہے باتیں بناتے تھے۔ اچھا، یہ جو نفل صدقات ہیں نا، یہ مومن اپنے اخلاص اور تقوی کے مطابق کسی بھی وقت خرچ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے۔ وہ آپ کے ایمان اور آپ کے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، اس کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر جی میں نے جو پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ اپنے ایمان کی صداقت کے اوپر گواہ ہے یہ چیز کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ نے ٹھیک پڑھا ہے۔ صدقہ دینے والا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ بالکل سچا ہے اپنے دعوی ایمان میں۔ وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت قرآن میں کئی جگہ آئی ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کی نفسیات ہے، اس کو مال سے بڑی محبت ہے، سینت سینت کے رکھتا ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میرے رب نے دیا ہے اور میں اس میں سے اپنے ایمان کی صداقت، میرے دل کی گواہی یہ ہے کہ میں اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ سر اس کے ساتھ خیرات کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے نا، صدقہ و خیرات، اس کا کیا جی مطلب بالکل، ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے۔ صحیح ہے۔ یہ خیرات، صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ،
یہ ساری اصطلاحیں. زکوٰۃ ایک فکس چیز ہے جو سال کے اینڈ پر آپ کے کیش میں اس کی مقرر 2.5% ہے، اور پھر اسی طرح جانوروں میں وہ ساری آپ کو مدات پتہ ہونی چاہیے. لیکن یہ جو نفلی صدقات ہیں یہ ہر مومن کے ایمان کی تصدیق اس وقت ہوتی ہے، اور جب یہ کام کرتا ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اور وہ شخص ایمان کا اخلاص جب ثابت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اور اس کے بہت سارے فیوز اس کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس کو. یہ آپ کا اور میرا تجربہ ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ صدقہ صرف مال کا ہوتا ہے یا سر یہ جو اور 2 بھی نمبر چیزیں ہے اس صدقے میں کا بھی شامل ہیں؟ بتا دیں. جی جو 2 صدقہ نمبر صرف جو مال ہے نا، عشر، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، آپ نے صحیح کہا ہے. عشق جو ہے نا، اچھا، اب آ جائیں آیت 60 پہ، تاکہ میں نے یہ ساری بیک گراؤنڈ آپ کو دے دی ہے. فی الصدقات، اچھا، صدقات کے اندر کون لوگ شامل ہیں؟ للفقراء، غریب لوگ. اچھا، اب قرآن سے اس کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھیے کہ فقیر کون ہوتا ہے، جلدی بتائیں. آپ کو بڑی قرآن کی آیت بتاتا ہوں، آپ لکھ لیں. سورہ نساء کی آیت 135، سورہ نساء آیت 135 اکثر آپ نے پڑھی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکن غنین، اگر کوئی شخص غنی ہو، او فقیرن، یا غریب ہو، فقیر ہو، مال دولت نہ ہو اس کے پاس، فاللہ اولی بہما، تو وہ دونوں جو ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی کافی ہے. آپ کو عدل کرتے وقت کوئی اس میں نہیں یہ غریب ہے یہ امیر ہے، نہیں. جب آپ اللہ کے لیے فیصلہ کریں گے تو غریب اور امیر کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑیں، آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے. کوئی سوال یہاں پر؟ تو فقیر جو ہے یہاں آیا ہے غنی کے معاملے میں. غنی جو جس کے پاس مال دولت کافی ہو، اور فقیر وہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، محتاج ہو. تو فقیر محتاج کو کہتے ہیں. تو ایک تو پہلا تو نمبر آ گیا فقیر کا. والمساکین نمبر 2 پہ، اس 1 پہ فقیر کے اوپر 1 لکھیں، مساکین 2. اچھا، مساکین اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ جلدی بتائیں. فقیر مانگتا ہے، مساکین نہیں مانگتے، وہ بس اپنے قناعت پہ رہتے ہیں. ان کو ہم خود تلاش کر کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ضرورت وہ مند ہے. تھوڑی نہیں، بہت محنت کرتے ہیں لیکن ان کا پورا نہیں پڑتا. یہ آپ کی ڈیفینیشن بڑے غور سے سنیے. مساکین وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو فقر کے ساتھ اس کو مسکنت کہتے ہیں، بڑا غریب، حد درجے کا عاجز، اور اس کے اندر عزم اور حوصلے کا فقدان ہوتا ہے. لہذا مسکین آگے بڑھ کر فقیر جو ہے جب وہ اس حالات میں چلا جاتا ہے وہ مسکین ہو جاتا ہے کہ خود منتیں کر کے مانگ بھی رہا ہے. اور ایسے فقیر مسکین بھی ہیں جو سوال نہیں کرتے. اس لیے افضل صاحب آپ اپنی ڈیفینیشن کو ٹھیک کر لیں. لیکن جی ٹھیک ہے. فقیر سے مسکین آگے کا درجہ ہے کہ وہ اتنا غریب ہے کہ وہ لوگوں سے سوال بھی کرتا ہے، اور بعض اتنے غیرت مند ہوتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے، آپ کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے. افضل سر صاحب جی بات سمجھ. جی سر سورہ میں کہف ذرا میں سورہ کہف میں کشتی والے کو مسکین کہا تھا جن کی کشتی تھی.
دیکھیں، کشتی والے کو مسکین اس لیے کہا تھا کہ وہ مزدوری کر کے وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے. وہاں اس کو سمجھیں کہ وہاں کس معنی میں کہا گیا ہے. سر جی تو یہ مسکین. ایک معنی جی بتا دیجیے. ایک معنی بتائیے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہو مسکین کا. اب یہ بڑا آپ کو سوچنا پڑے گا. اس ڈیفینیشن کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. اب وہ کما رہا ہے اور اس کے اخراجات، بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور آپ سے مانگتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسا غریب فقیر اور مسکین ہے کہ جس کو کھانا میسر نہیں ہے، تو آپ کس کو دیں گے؟ جلدی سر جی بتائیں. جس کو کھانا میسر نہیں ہے. ہاں، تو یہ چیزیں ریلیٹیو ہیں، آپ کو خود سمجھنی ہوگی کہ یہ. اچھا، ابھی اس پہ بڑی انشاءاللہ آپ کے سامنے کھل کے بات ہوگی. فقیر اور مسکین کا سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی الحمدللہ. جی سر. الحمدللہ. والعاملین علیہا، یہ جو زکوٰۃ کے محکمے میں لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ وصولی پہ ہوں چاہے دفتر میں ہوں، اس لیے کہ ان کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا، وہ نوکری کرتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے. اگر آپ ان کو بھی دیں تو اگر غریب ہیں تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر ان کی تنخواہیں کافی ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تنخواہیں کم ہیں اور ان کے اخراجات زیادہ ہیں تو وہ بھی حقدار ہیں. نمبر 3 کلیئر ہو گیا؟ سر جی تنخواہ اس کی اس زکوٰۃ کے مال میں سے دی جائے گی یا الگ بالکل سے حکومت دے بالکل گی؟ بالکل. جی. نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے جو جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کے دلوں کی تسکین کے لیے. اب کیا مطلب کیسے؟ ان کے کہ وہ لوگ جن کا تالیف قلب مقصود ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں مثال. آپ کے کچھ قبائل ہیں جو آپ کے بارڈر پر ہیں، حکومت دیکھتی ہے کہ ان کو اگر ہم زکوٰۃ یا صدقات کی مد میں سے دیں تو وہ اسلام کے لیے بڑے ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور وہ ہمارے فرمان بردار رہیں گے، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال میں سے. اور یہ وہ کہے گا مؤلفۃ القلوب، دلوں کی تالیف الفت کے لیے، کہ آپ ان کو پیسہ تھوڑا بہت دے کے اور ان کو دین کی طرف بھی مائل کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی اسلامی حکومت جو آپ کی ہے. آج تو افسوس یہ ہے نا کہ کوئی دنیا میں اسلامی حکومت ہے ہی نہیں. لہٰذا وہ لوگ بھی مؤلفۃ القلوب، دلوں کی الفت کو بڑھانے کے لیے بھی یہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. یہ تھا آپ کا نمبر 4. ٹھیک ہو گیا؟ جی. 5واں، وفر رقاب، اور جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہوں ان گردنیں چھڑانے کے لیے. کوئی شخص بڑا نیک ہے اور وہ غلام ہو گیا ہے. اس زمانے کی غلامی کو سمجھیے، آج کی غلامی نہیں. تو اگر آپ اس کی مدد کر دیں ان صدقات اور زکوٰۃ سے، تو پھر یہ اس کا وہ بندہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات زکوٰۃ خیرات کا. یہ نمبر 5 تھا. سر جی اس میں والغرض. ایک سوال ہے سر جی کہ جی جو آج بے گناہ کوئی قیدی ہماری جیسے جیلیں ان میں قید ہے تو وہاں پر اس کو چھڑانے میں بھی مال خرچ کریں گے؟ تاوان کے اگر لیے بھی. آپ دیکھیں، وہ جیل میں اگر گیا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور آپ اس کو چھڑائیں گے اور کل واپس آ کے پھر وہی کرے گا، تو وہ حقدار ہرگز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نیک آدمی جو غریب ہے
وہ تو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ضرور اس کو دیں۔ اب بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، سر یہ گردن چھڑانے والوں میں قرض دار بھی آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں وہ۔ اچھا، اب آپ یہاں آپ بڑا کلیئرلی سمجھیں۔ اگر کوئی شخص دیکھیں، سب سے پہلے اسلامی حکومت ہوگی تو کاروبار جائز ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا۔ شراب بیچنے کی دکان نہیں ہوگی، کلب نہیں ہوں گے ایسے فاحش کام کرنے کے لیے۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو آپ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، کوئی حلال کاروبار کر رہا تھا، اس کے کوئی مسئلے ہو گئے ہیں تو آپ ضرور وہ اس کا مددگار، اس کی حق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ ایک بار بائے تاوان والوں کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اگر تاوان جائز ہو اور ان کے گھر والے بھوکے مر رہے ہوں، اگر کسی دہشت گرد کے لیے آپ تاوان دیں گے تو وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ناظرہ بابی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو 5 نمبر فر رکاب، اور 6 نمبر ہے والغارمین۔ یہ غارم کون ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ سر جی وہی مکرو جی، جو قرض ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو لفظ ہے نا غارمین، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو غارم وہ ہے کہ جس کو نقصان ہوا، جس کو پر کوئی جرمانہ ہوا اور وہ بندہ ٹھیک تھا اور اس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا، گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو آپ نے کرنے ہیں کام، اس کو شریعت کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہی جی سب جی سے سر، اہم بات ہے۔ الحمدللہ۔ بالکل، سب سے اہم بات یہ ہے۔ اور پھر کہ دیکھیں نا، ہمارا مقصد دین کو پروموٹ کرنا ہے، دین کا غلبہ۔ تو اب ان لوگوں کو جن کے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور وہ دین کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور اس کے بعد 7ویں بات ہے فی سبیل اللہ۔ یہ بڑا نوٹ کریں، یہ بڑی جامع اصطلاح ہے، اور اس کے تحت جہاد سے لے کر دعوت دین اور تعلیم دین کے سارے کام آتے ہیں۔ دعوت دین اور تعلیم دین کے سارے کام آتے ہیں۔ آج کل ہو کیا رہا ہے، بڑے غور سے دیکھیں، اور آپ کا تجربہ ہوگا جو میں بات کہہ رہا ہوں، کہ لوگ حرام کماتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ مسجد میں دے دو تو حلال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی حرام کام میں سے کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قبول نہیں کرتا۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں۔ اگر کوئی فرقہ پرستی کے لیے کام کر رہا ہے، قرآن و سنت کے لیے مخلص نہیں ہے، تو آپ سوچ سمجھ کے دیں۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ جی جی سر اب- جی، الحمدللہ۔ اس کے بعد آخری ہے وابن السبیل۔ اور یہ ابن سبیل کون ہے؟ یہ مسافر۔ مسافر ہے۔ وہ مسافر ہے جو مال تو ہوگا اس کے پاس، لیکن جب ہاں، وہ سفر کی سفر وجہ پہ سے، نکلا، جی سفر پہ نکلا اور مال اس کے پاس ختم ہو گیا، بڑا غریب ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں، میں جو چھوٹا سا تھا نا، تو ہمارے مسجد میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسافر آتا تھا تو اس کو کھانا محلے والے دے دیتے تھے۔ تو یہ ایک بہت اچھی رواج تھا کہ ہم اللہ کے لیے یہ کام کریں۔ تو مسافر بھی، تو یہ 8 حقدار ہیں آپ کے سامنے: فقیر، مسکین، زکوٰۃ پر عملے والا، مؤلفۃ القلوب، دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اور اس کے بعد غارمین جو ہے وہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جیسے جہاد یا دعوت دین یا تعلیم دین کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے مسافر ہے۔ اچھا،
کوئی سوال یہاں تک جو میں نے آیت پڑھی ہے اور کھولا ہے؟ یہ 8 طبقے ہیں. اب سنیں بڑی سر زبردست بات. سر انہیں مصارف زکوٰۃ بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. جو زکوٰۃ کے معاملے میں جو آپ خرچ کرتے ہیں بالکل مصارف زکوٰۃ کہہ تو سکتے سر جی سر، یہ جو اس آیت کے شروع میں سر ہے یہ انما الصدقات، تو یہ صدقات کا لفظ یہاں پر بھی زکوٰۃ اور صدقات تو ظاہر ہیں. ہے صدقات کے زکوٰۃ مستحق کون ہیں؟ صدقات کن کو دیے جا سکتے ہیں؟ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ جی جی اچھا. اسی میں اب ایک زکوٰۃ بھی بات، شامل. اب ذرا بڑے غور سے سنیں. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آپ پر فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے، صدقات بھی فرض ہے. اس لیے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو حقوق العباد کیسے ادا کریں گے؟ اچھا، یہاں اس میں ایک چیز جو ہے، میں ابھی آپ آیتیں ساری آپ کو مل چکی ہیں، میں ان پہ جاتا ہوں، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اور وہ میں آپ کو دوسری جگہ بتاتا ہوں کہ اچھا اب آپ آ جائیں بقرہ کی 177، میں نے آپ کو بھیج دی ہے، مل گئی ہے نا آپ کو؟ جی سر جی جی ہاں. اچھا بڑے غور سے دیکھیں. اس کے اندر یہ تفصیل تو پوری پڑھیں گے جب سورہ بقرہ اس کے بعد شروع کریں گے، لیکن وہاں مال کے بارے میں وہاں آیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. مال کو اس کے باوجود کہ اس کو محبت ہے وہ خرچ کرتا ہے کس پر؟ ذوی القربہ، قرابت داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، مسکین کی ڈیفینیشن آ چکی ہے، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور گردنیں جن کی پھنسی ہوئی ہوں. اب ذرا آپ مجھے بتائیں کہ یہاں اور جو ابھی ہم نے پڑھی ہے سورہ اس کی توبہ کی 60، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یتامہ اور ذی القربہ کا بھی اثر ذکر ہے. اچھا، ذوی القربہ جو ہے یہ بالکل اس کو بڑا اچھی طرح نوٹ کریں. اگر آپ کے قرابت داروں میں کوئی مسکین یا کوئی فقیر ہے تو پہلا حق اس کا ہے، یہ یاد رکھیں. ذوی القربہ اپنے قرابت داری کی وجہ سے بھی بہت زیادہ حقدار ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ذوی القربہ جو ہیں وہ کہیں اللہ کے راستے سے ہٹ کے تو خرچ نہیں کر رہے. لہٰذا یہ چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح دیکھنی ہوں گی. تو ذوی القربہ جو ہے چاہے وہ فقیر ہوں یا مسکین ہوں اور وہ آپ کے رشتہ دار ہوں تو وہ پہلے حقدار وہ ہیں، اس کے بعد دوسرے. کوئی سوال؟ سر یہاں پہ اللہ والدین بہت تکلیف میں ہے. ہے، تو والدین کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. والدین کو آپ نے خرچ کرنا ہے ان کے اپنے مال میں سے. زکوٰۃ والدین کا حق نہیں ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو والدین ہیں ان کا حق ہے تمہارے مال پر، اس لیے آپ والدین کو زکوٰۃ کبھی بھی نہیں دیں گے. آپ کے مال میں سب سے زیادہ حق آپ کے والدین کا ہے. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی سر جزاک اللہ. اچھا سر اب جو دوسرا لفظ یہاں پر سائلین ہے، سوال کرنے والے، یہ ان کو ہم فقیر بھی کہہ سکتے ہیں، فقراء کے اس میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ فقیر بھی ہو سکتے ہیں اور مسکین بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، سائلین کچھ تو سوال لپٹ لپٹ کے مانگتے ہیں. آپ اگر اکثر دیکھیں نا، یہ جو گاڑیاں رکتی ہیں نا اسلام آباد میں اس پہ تو مانگ رہے ہوتے ہیں اور موبائل ان کے پاس ہوتا ہے. جی جی یہ بالکل
ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، بعض نشے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو نہ دیں۔ آپ سر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 17 پرو تھا ان کے پاس، جو نیا آئی فون آیا 4 لاکھ کا ہے وہ۔ تو آپ غریب اور مسکین کو دیں سعدیہ، آپ کسی ایسے بندے کو نہ دیں جو لچر پنے میں ملوث ہو اور آپ کا غریبوں کا مال اس کو آپ دے رہے ہیں۔ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ یہاں یورپ میں بھی ہے یہی، اور یہ جو ہے نا یہ ایسے جیسے گروپ بنا کے بٹھا دیتے ہیں، اور وہ لوگ سوچتے ہیں چلو بھئی یہ مسکین ہے، غریب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو دے دو، اور آپ یقین کریں جا کے وہ بینکوں میں ڈال ڈال کے پیسے جو ان کو ملے ہوتے ہیں تو نوٹ نکال رہے ہوتے ہیں۔ آدمی دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مانگنے والے یہ کرتوتیں کر رہے ہیں۔ یہ مافیا ہوتا ہے نا۔ اچھا آپ بالکل بالکل دیکھیں سعدیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، انہوں نے اس پہ یہ میری عرض اپنے ان سنیں، کے گروپ بنے میری ہوئے عرض ہیں۔ سنیں، آپ کے مال میں حصہ ان غریبوں کا ہے جن کا یہاں ذکر ہے۔ وہ مافیا جو بھی کوئی ہے وہ آپ کے مال خیرات صدقے کا حقدار نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور آپ کا فرض ہے کہ آپ ایسے فقیر مسکین اپنے خاندان میں باہر جن کو آپ ٹھیک ٹھیک سمجھ کے دیں۔ اچھا، اب آپ کا کوئی سوال ہو، یہ بقرہ کی 177 کا وہ حصہ جو میں نے آپ کے پڑھا ہے، آپ کے سامنے پڑھا ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال سے محبت کے باوجود وہ دیتے ہیں۔ اچھا، مال کی محبت کے باوجود کیوں دیتے ہیں بھلا؟ اللہ سر کے اللہ کی شیطان رضامندی کے لیے، شیطان دیتے ہوئے یہ اور اپنے سوچ مال ڈالتا کو ہے کہ تمہارا اپنا کیا بنے گا، تمہاری اپنی فلاں فلاں ضرورت ہے، تو اس لیے مال سے محبت۔ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں سب سے زیادہ محبت مومن کی کس سے ہوتی ہے بھلا؟ اللہ اور اس کے اللہ۔ رسول سے محبت سے۔ اچھا، اللہ اور اس کے رسول، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کون سی آیت ہے؟ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ بالکل نہیں۔ والذین آمنوا آمن بشد۔ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اہل ایمان کو اللہ سے ہوتی ہے، اس لیے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ بھلے بات کو سمجھا تو کرے نا آپ۔ مومن اگر اس کے اندر اللہ کی سب سے مال اولاد کوٹھیاں کاروں سے سب سے بڑھ کر، آپ پڑھ چکے ہیں اسی سورہ توبہ کی آیت 24، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ تمہیں چیزیں پسند ہیں اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ قرآن کو ذرا سمجھ کے پڑھیں۔ اچھا، اب آپ کو میں نے آپ کے سامنے توبہ کی 60 جو پہلی تھی وہ پڑھی ہے، اب میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 177 تھی، اس کو آیت البر کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے، اگر پوری آیت البر آپ کے سامنے ہو، وہ سب سے بڑی کنڈیشن کیا ہے؟ آیت البر کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ پہلے تمہارا ایمان وہ ہو جو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا۔ اگر وہ ایمان نہیں ہے تو پھر منافق آپ پیچھے پڑ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو قبول ہی نہیں کرتا ان کا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، انشاءاللہ جب میں اس کو سورہ بقرہ پڑھاؤں گا تو آپ پوری طرح سمجھیں گے۔ یہ آیت البر کمال کی آیت ہے کہ انسان کو نیکی کا صحیح تصور کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا، اس کے ایمانیات بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ اگر دل میں منافقت ہے، حرام کماتا ہے، کوئی اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ قرآن بھی بتاتا ہے اور حدیث بھی بتاتی ہے۔ اچھا، 2 آیتیں تو ہم نے کر لی، اب تیسری آیت بھی آپ کے پاس ہے، وہ کیا ہے بلا؟ وہ ہے بقرہ کی 273۔ قرآن نے ہر جگہ پہ اپنے خاص انداز میں بات سمجھائی ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے بقرہ کا وہ حصہ جو 273، لکھ لیں اور آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے جو
اخسروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کیوں کہ وہ تو پابند ہو گئے، اور یحسبہم الجاہل اغنیاء من تعفف، بے سوالی کی وجہ سے ایک عام آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو بڑے غنی ہیں، سوال ہی نہیں کرتے۔ تعرفہم بسیماہم، تم اگر عقل مند ہو نا، مومن ہو، تو ان کے چہروں سے پہچان لوگے کہ یہ بڑا مفلس ہے، سوال نہیں کر رہا تو الگ بات ہے، لیکن ہے مفلس۔ تعرف، آپ ان کے چہروں سے سمجھ لیں گے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو گاڑی رکتی ہے تو آ کے کس طرح منتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی مال میں سے تم خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو خوب پتہ ہے یہ مال آپ نے حلال کمایا ہے یا اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں یا اپنا نام نمود و نمائش کے لیے دے رہے ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو بھی دیں وہ حقدار ہو، چھپا کے دیں، تاکہ نہ اس کی عزت مجروح ہو، اور آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ اللہ اور آپ کا معاملہ، تاکہ اللہ جانتا ہے خوب، جیسے یہاں بتا دیا گیا ہے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت 273، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح زکوٰۃ دینے کا کیا آپ کا طریقہ ہو، وہ یہاں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے۔ کوئی سوال؟ اب والدین کا یہاں آ رہا ہے بقرہ کی 215 آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیا خرچ کریں۔ کل ما انفقتم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، سب سے پہلے کون حقدار ہیں؟ والدین آپ کے مال کے، والاقربین، اور وہ فقیر اور مسکین جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامہ، یتیم جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، باپ مر گیا ہے، والمساکین، اور مسکین چاہے وہ فقیر ہو یا مسکین ہو۔ میں نے آپ پتہ ہے فریق اس میں فقیر وہ ہوتا ہے جس میں مسکنت یا ذلت نہیں ہوتی، اور وہ انتہائی درجے میں کمزور نہیں ہوتا۔ فقیر محتاج ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ محتاج کون ہے؟ مسکین۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اس کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ وابن السبیل، اور مسافر، ساری ہاں، وابن السبیل وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، کیا صفت لائی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو بھی نیکی تم کر رہے ہو، جو مال خرچ کر رہے ہو، کسی آپ والدین پر خرچ کر رہے ہو، اقربین پر کر رہے ہو، یتامہ پر کر رہے ہو، مسکینوں پر کر رہے ہو، مسافروں کو دے رہے ہو، اللہ کو خوب پتہ ہے تم کس نیت سے دے رہے ہو، کس طرح دے رہے ہو، تنگی میں، سب اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ آپ کے ان سارے اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جس اللہ سے معاملہ ہے اس کا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ لیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یہ آپ کی آیات تھیں بقرہ کی 273، 215 جو میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہیں، اور توبہ کی 60، اور ایک چوتھی آیت تھی جو نیکی کیا ہے، اس میں بقرہ کی 170۔ تو 4 آیتیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک گائیڈ کر سکیں۔ سر جی، اس پر یہ سوال ہے کہ یہ جو تحقیق کرنی ہے تو کس حد تک کریں گے ہم تحقیق؟ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو تو نہیں پتا، خواتین کو بالکل پتہ ہے کون سا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا، کس دکان پر ہے،
تو اگر آپ کو یہ پتہ لگانا کہ کون سا غریب ہے، مسکین ہے، ڈیزرونگ ہے، ان ڈیزرونگ ہے، یہ چیزیں آپ کو دیکھیں نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو پتہ چل جاتی ہیں نہیں چل جاتی؟ جی سر بالکل پتہ چل جاتی ہے. ایک دفعہ کیا ہوا سر، ہم کسی کے گھر جی میں سر دیتے تھے، جب ہم ان کے گھر میں گئے نا، یقین کرے سر، ان کے گھر میں ڈش لگی ہوئی ہے، LCD پڑا ہوا، مطلب عیاشی، یہ عیاشی کے زمرے میں چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ بالکل حالانکہ بیوہ عورت تھی. بالکل سعدیہ، آپ نے ٹھیک کہا. آپ اگر اس عورت کو دے رہے ہیں تو آپ اپنا مال ضائع کر رہے ہیں. سر جی پھر یہ اسی طرح مانگتی ہیں آگے، اور اتنے وہ اپنا شو کرتی ہیں کہ ہمارے پاس شاید کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن ایسے ہی معاملہ ہے جیسے سعدیہ نے بتایا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسجد ہے، میرے دوست ہیں رحمۃ اللہ عالمین F8 میں. انہوں نے کہا کہ بھائی آؤ ہمارے لوگوں کے سامنے انٹرویو دو، اگر تم غریب ہو تو ہم تمہارے لیے منتھلی اور کپڑے بچوں کے سب دیں گے. مانگنے والے جو ایسے ہیں پروفیشنل، وہ کہتے ہیں ہم ان انٹرویو پہ تو نہیں جائیں گے کیونکہ وہ سوال کرتے ہیں، لہٰذا وہ مانگنے باہر سڑک پہ مانگتے ہیں لیکن وہاں نہیں جاتے. لہذا آپ اگر کوئی سسٹم ڈیولپ کر لیں نا، یا آپ دیکھیں نا، ہم جو مومن ہیں ان کے جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو 2-3 چیزیں میں اور آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اور میں بڑے کلیئر ہوں. سب سے پہلے ایک ہے شرعی انفاق، جو شریعت کے مطابق دیا جائے گا، پہچان کر کے یہ غریب مسکین ہمارا رشتہ دار ہے نہیں رشتہ دار، یہ سب چیزیں کر کے، اور وہ حلال کمائی میں سے خرچ کرے گا اللہ کے لیے، صدقات اور نفل، تو یہ اس کا شرعی انفاق ہوگا. اور غیر شرعی یہ ہے کہ کسی نے اس کو حرام مال سے دیا یا دکھاوے کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. تو ہمارا انفاق بالکل شرعی انفاق ہونا چاہیے. کوئی سوال اس پر؟ سر جی میرا ایک سوال تھا کہ جیسے اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک شخص ہے، مطلب بیوہ بھی ہے، اور اس کے پاس ابھی کوئی کاروبار نہیں ہے یا اس کے بچے چھوٹے ہیں، تو گھر کا سامان تو پہلے کا بھی رکھا ہوتا ہے نا، تو گھر کے سامان کو دیکھ کر تو انسان یہ جج نہیں کر سکتا اگر ان کے ابھی فی الحال وقت کے ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اور کاروبار بھی کوئی نہیں ہے اور بچے بھی سکولنگ کے لیے ہیں، تو اس طرح سے تو وہ حقدار بنتے ہیں نا. آپ بڑا اوور سمپلیفائی کر رہی ہیں. اگر اس کے گھر میں ٹی وی ہے، اس کے بعد CD پلیئر ہے، تو وہ اس سے کیا کرتی ہے مجھے بتائیں؟ سر جی وہ تو پہلے کا تھا نا، پہلے کا وہ سامان پہلے ہے. کا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہلے کو وہ رکھے ہوئے پہلے ہے، کا اس کو نہیں یوز تھا، ان کرتی کے ہے. گھر میں وہ پہلے کا نہیں تھا. نہیں وہ نہیں، پورا اگر گاؤں پہلے ان کی کبھی ہیلپ کرتا تھا نا، تو وہ پھر ایک منٹ سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں. اگر وہ خاتون نیک ہے تو اس کے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ محتاج ہے تو اس کو پہلے ان کو بیچنا چاہیے، اور پھر نمبر 2، گھر کے بالکل اندر اس کو خرچہ بالکل منیمم رکھنا چاہیے. پھر تو وہ حقدار ہے اس کے باوجود اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اگر وہ عیش و عشرت سے رہ رہی ہے اور آپ پیسے دے رہے ہیں تو ان غریبوں کا کیا ہوگا جن کو کے پاس کچھ بھی نہیں؟ بتائیں نا مجھے. جی سر جی، ایک اس لحاظ سے تو یہ ٹھیک بھی ہے بات. تو جب میں نے آپ کو صاحب میں نے بات کھول دی تو آپ اس کو سمجھیں. اچھا، اب خرچ کرتے وقت 2 چیزیں ہیں جو ہمیں، بلکہ 3 ہیں. ایک ہے اسراف. سورہ اب لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. سورہ آراف کی آیت 31، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اسراف یہ ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے ایک سالن کافی تھا، آپ نے 2 3 4 بنا دیے، جو ہماری گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے کہ 7 کورس کا ڈنر. یہ مومن کے لیے آپ کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے. آپ کتنے بڑے اس مدینے کی ریاست جو پورے عرب کی تھی، لیکن کس قدر
کفایت شرعی سے کام لیتے تھے. تو اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ناہید مجیب صاحبہ کا کھلا ہوا ہے مائک، ان سے کہیں بند کریں. یہ مائک کس کا کھلا ہوا ہے؟ بند کریں آپ. اچھا، دوسری تبذیر ہے. اسراف تو ہے نا کہ ضرورت سے زیادہ، تبذیر ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ خرچ کر رہے ہیں. اچھا، اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 27 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ ان کو کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں جو مبذرین ہیں. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ہاں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا. تو اب یہ جو تبذیر کیا ہے، ضرورت ہی نہ ہو تو خرچ کریں. مثلا آپ شادی کے اندر وہ سارے رسوم کر رہے ہیں جو ہندو کرتے ہیں. بھائی شادی میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک ہے حق مار اور دوسرا ہے حیثیت کے مطابق کوئی شوش یا نہیں. کوئی پتہ نہیں لیمٹ. ناہید سر صاحبہ جو اپنا کافی مائک سارے بند کر لوگوں دیں. کے مائک کھلے ہوئے ہیں. پلیز اپنے مائک بند کریں. تو تبذیر آپ نے دیکھا. بھائی آپ کا گھر جو ہے، آپ ہر سال کیوں پردے بدلتے ہیں مجھے بتائیں؟ جب غریب کو کھانا ہی میسر نہیں ہے اور آپ ہر رینوویشن کے نام پر پتہ نہیں کس طرح اڑاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہے جیسے مسافر رہتا ہے. مسافر دل لگاتا ہے دنیا میں، بھائی اس نے اگلے دن کسی اور جگہ پہ ہونا ہے. کم سے کم سامان اور کم سے کم ضروریات زندگی رکھ کے وہ آگے سفر کرتا ہے. تو مومن کو بھی بالکل ایسا ہونا چاہیے. تیسرا ہے اہلاک. اہلاک الف ہے جو ہے وہ دو آنکھوں والی، لام افلا اور کاف کش والا. سورہ بلد میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، یقولو، یہ لوگ جو اہلاک کے عادی ہیں وہ کہتے ہیں اہلکت مال لبدا، میں نے سر ڈھیر سورت کون مال سی لٹا بتائیے؟ دیا. جی سورت کون سی سورہ بتائیے؟ بلد. سورہ بلد کی آیت نمبر 6. اچھا، اب یہ جو فضول خرچ، جو تبذیر اور اسراف والے تھے نا، وہ اہلاک کیا ہے، وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی میں کئی لاکھ کا خرچ کیا، جو آج آپ کل دیکھ رہے ہیں. لہذا یہ غریبوں کا حق ہے. اللہ نے مال دیا ہے، آپ اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں. تو یہ ہے کہ تین، ایک جائز خرچ ہے اور آدمی زود رکھے. زود کیا ہے؟ اپنی ضروریات کم سے کم. اب وہ کریں گے تو پھر آپ کے پاس مال بچے گا جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے. اگر اسراف کریں گے تو زیادتی، اور تبذیر کریں گے تو سب سے بڑی زیادتی، اور پھر آپ فخر کریں گے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، یہ اور بڑی زیادتی. تو آپ کا کوئی سوال ہو، میں نے آپ کو آج بڑی کلیئرلی بتایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی قسمیں میں نے 10 گنی ہے آپ کے سامنے، نہیں 8 ساری: زکوٰۃ، عشر، رکاز، فطرانہ، قربانی، جہاد بالمال، اقراض اور نفل صدقات. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس بارے میں کوئی سوال ہو جو میں نے ابھی 8 مدیں بتائی ہیں. انفاق شرعی بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم اجر پائیں، اور انفاق غیر شرعی بھی ہو سکتا ہے جو شو کے لیے کیا جائے، جیسے منافق کرتے ہیں، یا اللہ کی رضا کا مقصود نہ ہو، اپنے خواہشات نفس کے پیچھے یہ سب کام کرے تاکہ لوگ اس کو مسلمان سمجھیں اور اس کو بڑا بندہ سمجھیں کہ یہ تو بڑا خرچ کرنے والا ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے 4 آیات پڑھی ہیں جن میں قرآن میں ذکر ہے کہ یہ کون حقدار ہے. کوئی سوال، کوئی چیز، یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کو بھی گائیڈ کریں
تاکہ ہم اللہ کے دین کا صحیح تصور لوگوں کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کا پیش کریں۔ کوئی سوال، کوئی چیز، ورنہ سر اخلاق کا کیا سر بتایا تھا ذرا بتا اخلاق دیجیے۔ ہلاکت سے نکلا ہے دو آنکھوں والی اہلاک۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو بڑے اسراف کرنے والے یا تبذیر کرنے والے ہیں وہ بعد میں کیا کہتے ہیں؟ او جی دیکھیں ہم نے تو بچے کی ختنہ پر اتنا مال لٹا دیا، ہم نے تو اپنی بیٹی کی شادی پر اتنا مال لٹا دیا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جی جی سر بالکل ایسا ہی ہے۔ نمائش دنیاوی نمائش۔ ہاں، دنیاوی نمائش کے لیے اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں، رشتہ داروں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، یا جو ساری، اب میں نے آپ کے سامنے ساری آیات لکھ کے بھی بھیجی ہیں، تفسیر بھی بتا دی ہے، ہم اسی طرح خرچ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہ آدمی حدیث ہے بالکل صحیح کہ آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اس میں پہلا سوال ہے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جزاک اللہ سر۔ تو آج ہم نے اس انفاق فی سبیل اللہ پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، آج بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے۔ اب سر آپ جی وہ جو آیت ہے یا سلونا کا ماذا ينفقون، تو جواب ہے اس کا کل الاف۔ تو سر جی اس کے اوپر ایک سوال ہے کہ ہم اپنے مطلب آنے والے وقت میں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے یا کچھ، تو اس کے لیے تھوڑا بہت مال بچا کر رکھ سکتے ہیں، تھوڑا بہت جو ضرورت کے لحاظ سے۔ دیکھیں میری بات سنیں، وہ ایک خاص حالات میں حکم ہے کہ وہ جو بچہ خرچ کرو۔ جب اسلامی حکومت جو ہے وہ مشکلات میں ہو تو اس کی مدد کی ضرورت ہے، اس آپ کھل کے دل کھول کے دیں۔ لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کہیں ایسا نہ کہو کہ آپ اتنا دے دیں کہ خود انسان اس میں چلا جائے غربت کے اس میں۔ تو اس لیے آپ وہاں جو وہ ایک اسپیسیفک سچویشن ہے خاص کہ اللہ کے جو بچتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ وہ اس وقت جب دین کا تقاضا ہو، حکومت، ہمارے ہاں تو حکومت اسلامی حکومت ہے ہی نہیں۔ آپ سوچیں قرضے لے کے، ابھی جو IMF کی رپورٹ آئی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ لہذا میں اور آپ جب بھی خرچ کریں بڑے سوچ سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جتنا بھی کر سکتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ موت سے پہلے پہلے کر لیں، ورنہ پھر موت کے بعد آپ کو کوئی چانس نہیں ہوگا۔ لہذا ہم نے وہ آیات پڑھ لیں جو ساری بتا رہی ہیں کہ یہ حقدار ہیں۔ اب میرا اور آپ کا ایمان کا لیول جو ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ کہاں دیں، کیوں دیں، کتنا دیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے آپ کو؟ جی جی سر جی سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی فرمائیں۔ یہ کہ اب ظاہر ہے ہم عمر کے حصے میں ہے کہ ہم کماتے بھی نہیں، ہمارے شوہر بھی نہیں کماتے، ہم بچوں کی کمائیاں ہیں، تو اس میں سے ہماری کمائی تو نہیں ہے نا، ہم کیا خرچ کریں، کتنا دیں، کیسے کریں؟ مطلب اتنا آپ نے اچھا بتا دیا، تو یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ اس کا جواب بتا دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کی اولاد کے پاس اگر مال ہے تو آپ ان کو پرسویٹ کریں، آپ ان کو ترغیب دیں کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، کیونکہ وہ مال آپ کا نہیں ہے۔ اگر وہ مال آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اس میں سے اور فالتو ہے تو آپ بھی خرچ کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ ہاں جی جی، ایسا ہے کہ ہاں وہ دیتے ہیں اور خود بھی الحمدللہ اللہ کے راستے پہ لگاتے ہیں اپنا مال، اقامت دین پہ، فلسطین پہ وغیرہ پہ لگاتے ہیں، اس لیے میں زیادہ نہیں لیتی ان سے، تھوڑا سا اپنے حساب سے لیتے ہیں، لیکن اس میں سے بھی ہم کہتے ہیں بچانا چاہیے ہمیں، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے ہمیں بھی۔ دیکھیں نا، اگر ہم نے اس اولاد کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کیا ہے نا،
تو وہ جی اولاد جیسے آپ کی اولاد ہے ماشاءاللہ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مزید بھی ترغیب دیں ان کو کہ دیکھیں نا، جنت میں ہم چاہیں گے ہماری اولاد ہمارے ساتھ رہے۔ جی ہاں اور قرآن میں آپ دیکھیں اقامت نماز اور ایتاء زکوٰۃ، یا جو پہلی آیت ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مال اللہ نے دیا ہے، اسی کے راستے میں خرچ کرو گے تو قیامت کے دن جنت میں آپ کو دائمی اور ابدی ٹھکانہ، بے مثال اور لازوال نعمتیں، اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں جس کا ہائیسٹ درجہ ہوگا نا جنت میں، وہ باقیوں کو بھی وہاں شفٹ کر دوں گا، بشرطے کو جنت جائیں گے تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب دیں، اور آپ نے بہت اچھا کیا ان کی پرورش کی، مزید ان کو آپ اور ترغیب دیں۔ جی ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب 5 منٹ رہ گئے ہیں، ایک آیت کر سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ نے آیت 59 میں دیکھا، اوپر بھی دیکھا، اور آیت 60 میں اللہ نے سارے گن کے بتا دیے کہ کیا مدلے ہیں جن میں آپ خرچ کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اب آیت 61 میں پھر انہی منافقین کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ پر الزام لگاتے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ کا حکم ماننے والا کوئی ان سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے نمونے قائم کیے ہیں۔ آج بھی جتنے آپ مغرب میں دیکھیں گے نا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس میں ایک بہت اہم حصہ ہے۔ لہذا آپ کسی کو ایک پائی بھی نہیں دیتے تھے اگر وہ ڈیزرونگ نہ ہو۔ تو یہ منافقین جو تھے، اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، یہ کان کا کچا ہے۔ اب پیسہ ملا نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ اچھا، یہ کیوں بری بات ہے ذرا جلدی بتائیں۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وجہ کہ آپ صرف یہی نہیں، آج 31 میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، سورہ آل عمران کی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، وہ تو نمونہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتباع کرو۔ اب یہ جو بدبخت ان کو منافق الزام لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو کان کے کچے ہیں۔ اب بڑے غور سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت اور عقل انتہا پہ رکھا تھا، تو وہ ہر ایک کی بات سنتے تھے، لیکن وہ یقین منافقوں کی بات کا نہیں کرتے تھے، وہ بات جو مومن تھے، جو ان آپ کے سامنے آ کے بیان کرتے تھے، وہ ان کی بات سنتے تھے۔ اسی لیے پہلے کہا کہ منہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، ان کو پیسہ نہیں ملتا تو وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، وہ تو کان کا کچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اذن خیر لکم، یہ کان کا کچا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ یؤمن باللہ، یہ نبی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کیسا ایمان؟ یقین والا۔ یؤمن، ہاں، یؤمن للمؤمنین، سوری، یہ مومنوں کو پر اعتماد کرتا ہے، وہ رحمتن، اور اللہ کی رحمت ہے، للذین آمنوا منکم، اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ جن میں سے وہ لوگ جو سچا پکا ایمان لے کے آئے۔ والذین یؤذون الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ جس کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت، کیونکہ وہ نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
لہذا ان کو اذیتیں دینا، ان کے خلاف باتیں بنانا، دیکھیں نا، اللہ نے آپ کو ہر بندے کی بات اس لیے سن لیتے ہیں تاکہ آپ مومنوں کی بات کو وزن دیتے ہیں، دوسروں کی سن لیتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ نے ان کو عقل اور حکمت سے نوازا ہے۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عین اطاعت کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہ صرف اہل ایمان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں، سن سب کی لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو الزام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کان کے کچے ہیں، یہ غلط ہے، اور یہ اذیت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جی، کوئی سوال؟ تو آج ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہے، اور آج ہم نے ایک ہی آیت 61 پڑھی ہے۔ تو انشاءاللہ کل دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گلے کو میرے کو ٹھیک کر دے، تو انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ اللہ مشکل پاک صحت تندرستی دے۔ تندرستی دے آپ کو سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین سر، اللہ پاک ہم سب سر کو کوئی گرم توفیق گرم دے چیز کھائیں، سمجھنے آپ کا کی۔ گلا بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے آپ لوگوں نے جو کل بتایا ہے نا، ابھی بھی میں نے رکھا ہوا ہے ادرک، اور وہ ادرک کا پاؤڈر ملایا ہے اس میں شہد میں، شہد میں۔ تو میں ابھی بھی استعمال کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ اب یہ زور دکھا کے ہی کم ہوگا، اور بولنے سے کیونکہ یہ گلا بہت اس پر ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے، بالکل، اور بھی خراب ہوتا ہے سر۔ یہ اور خراب تھوڑا ہوتا جب پڑھانا ہو سر گڑ رکھ لیا کریں، گڑ سے صحیح رہتا ہے انسان، تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت شکریہ، اللہ سے دعا کریں اللہ۔ سر سعدیہ بہت اچھے ٹوٹکے بتاتی ہے نا۔ جی جی، نہیں انشاءاللہ میں ان کے بات پہ عمل کروں گا۔ سر جی ایک چیز میں بھی بناتی ہوں، اب آپ کو اگر میسر ہے وہ چیزیں تو لے لیں، اس سے تو بتائیں۔ فوراً اللہ کا شکر ہے آرام آتا ہے۔ انار کے چھلکے ہیں سر جی، سونٹ اور ملٹھی، تو ان کو نا ابالنا ہے، ابال کے پانی نکال کے پھر اس میں شہد ملا کے لینا ہے۔ سر جی میں تو یہاں پچھلے سال بھی بہت بنا کے لوگوں کو دیا ہے فی سبیل اللہ، اور ابھی بھی بنا کے دے رہی ہوں الحمدللہ۔ اچھا میم یہ ملٹھی، تھوڑا سا ایک مشکل ہے نا، منٹ، آپ سر کو بھیج ہی دیں۔ نہیں انار ہاں کا جی، وہ چھلکا، کس کے ساتھ بھیجوں؟ نہیں وہ جی میں جی ان کو انار کے چھلکے۔ جی، سر جی اگر کوئی آ سکتا ہے لینے کے لیے تو میں بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، انار کا چھلکا، اور سونٹ سر جی یہ 2 گٹھلیاں سی جو ہوتی ہیں اس کی، اور سونٹ، یہ 2 یہ جو سٹکس ہوتی ہیں اس کی ملٹھی کی، ان کو اچھی طرح ملٹھی کی، ابال لینا ہے سر جی۔ ملٹھی ایک تو ہو گیا انار کا چھلکا، دوسرا ملٹھی، اور تیسری سونٹ سر جی۔ سونڈ، یہ سوکھی ہوئی ہاں جی ادرک جو ہے۔ جی جی، ام سوکھی ہوئی عبداللہ سر جی۔ سونٹ کی جگہ ادرک بھی تو ڈال سکتے ہیں نا۔ نہیں نہیں، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا اس میں، اچھا ٹوٹکے دونوں میں کو یہی۔ ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، میں ان تینوں چیزوں کا بنوا کے اور اس اور کو شہد ڈالنا ہے سر جی اس میں اس شہد میں، ملا کے، تو انشاءاللہ میں اس کا استعمال کرتا وہ ہوں۔ لیں الحمدللہ بڑا فرق پڑتا ہے اللہ کے حکم بہت سے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ السلام آپ کو علیکم۔ بہت جزائے خیر دے۔ سب دعا کرتے ہیں سر آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور آمین، ہم سب کو آپ کے ساتھ اسی طرح جوڑا رکھے۔ اللہ پاک آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی دین کی طرف چلنے کی توفیق دے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ آمین، جزاک آمین۔